حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا شہادت۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں بھی شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابارنے کے لیے طعنہ کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لٹائیو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کے ناش کو اونٹ پر لاد کر دفن کرنے کے لیے مدینے لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھائے اور مدینے لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کے طرف منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، کیا عمر چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ فائدہ اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بہتری کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر یا تو بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ یعنی وہ معذور ہو کر بھی گھر میں آرام سے بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے اجازت دیا نا، لیس علی العارج حرج، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، جہاد میں بھی نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو شریعت نے معذور قرار دیا ہے، اس کے باوجود جا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پورا باغ وقف کیا، 72 سال عمر ہے، بلکہ 74 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مالدار صحابی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اچانک بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ بیٹوں نے کہا اب تو وہ نانا بن گئے، دادا بن گئے۔ انہوں نے کہا ہم جوان بیٹے بھی ہیں، آپ کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نبی کی زندگی میں آپ نے اتنے غزووں کے اندر شرکت کی ہے، نبی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی ہے، اچھا یہ آپ کی فضیلتیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ اس وقت بحری بیڑا تیار تھا، اس میں سوار ہوئے، کچھ بیمار تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں فوت ہو جاؤں تو جس جزیرے میں آپ اتریں گے وہاں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ راستے میں وفات ہوئی، ایک جزیرے کے اندر انہیں دفن کیا گیا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں 1000 بہانے بنا لیتے۔ ایمان اس درجے تک نیچے آ چکا ہے۔ یاد رکھنا جب تک یہ محنت کریں گے نہیں، جب تک یہ محنت کریں گے، اس کو ہم زیوی دار نہیں کہتے جو زیوی دارہ کا کام نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ آپ سب مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب مارکیٹ میں ہیں، آپ کو کوئی نہیں کہتا جٹ جی کی حال ہے، آپ کو تاجر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگرچہ آپ جٹ ہے، بعض جٹ بھی ہے نا، لیکن دکان میں بیٹھتے آپ کو جٹ کوئی نہیں کہتا، زیوی دار کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام نہیں کرتے۔ آپ کو تاجر کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کرتے ہیں۔ تو اب ایک مسلمان جو ہے اللہ رسول والا کام نہ کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نام سے نہیں، کام سے غرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے،
اللہ جذبوں کی قیمت لگاتے ہیں. کن کی؟ چھوٹے بچے ہیں پوچھ رہے چچا وہ ابو جہل ملعون کدھر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا کوئی مضبوط لڑکے ہوتے تو چلو جنگ میں کام آ جاتے، یہ تو بچے ہیں میرے دائیں بھائی کیا کام آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اتنے میں دیکھو پیچھے صفے درست کروا رہا تھا. کہا وہ آپ کا مطلوب بندہ. کہتے میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ ایسے لبکے اور پہنچے اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، وہ نیچے گرا، زخمی ہوا. قیمت اللہ نے کیا لگائی؟ جو سب سے بڑا دشمن اسلام تھا ان کو زیر کیا تو 2 بچوں نے. بس جذبوں کی قیمت لگتی ہے. یہ حضرت عمر بن جموح یہ واحد صحابی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشبو اللہ نے سنگوائی. سوال وہ کون سے صحابی جن کو دنیا میں جنت کی خوشبو آئی؟ جواب حضرت عمر بن جموح ہے جنہیں احد کی دامن سے جنت کی خوشبو نے آئی اور اس کی طرف لب کے اور کیا کہا کہ میں اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کو رونتے ہوئے جا رہا ہوں. یہ دین کا جذبہ. اب پیغمبر نہیں آئیں گے، امت کے حوالے. کس کے حوالے ہے؟ ختم نبوت کے صدقے مہر لگ گئی، اب نبی نے نہیں آنا. بلکہ پہلی امتوں کی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ کنتم خیر امتن کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے نبی کی دعوت کو قبول کرتے تھے، ان کے ذمے عبادت تھا اور اطاعت تھا. اشاعت والا کام ان کے ذمے نہیں تھا. کتنی چیزیں تھیں؟ 2 چیزیں، نبی کی اطاعت اور اللہ کی عبادت. جو بھی اس زمانے میں ہوتی تھی نبی کی شریعت میں عبادت وہ تھی. اشاعت ان کے ذمے نہیں تھی، اس لیے جو ہی نبی چلا جاتا اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے. اس امت کے ذمے ایک اضافی کام ہے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، عبادت بھی ہے اور دین کی اشاعت بھی ہے. اس وجہ سے اس امت کو سابقہ امتوں کے اوپر گواہ بنایا گیا. یہ فضیلت ہے. کہتے ہیں نا اے 1500 دیے تو اے 2000 دیے. کیوں جی؟ اس کا یہ وصف ہے، اس میں یہ امتیازی خصوصیت ہے. آپ یہ بات زیادہ سمجھیں گے تاجر حضرات ہیں کہ اس کی یہ کوالٹی ہے ذرا بہتر کوالٹی کی. تو یہ بہترین امت کیوں قرار دی گئی؟ اس کے ذمے اشاعت ہے، اور اشاعت اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ کمپنیوں سے پوچھے نا اپنا مال متعارف کرانا کتنا مشکل ہے. لاکھوں روپے کا اشتہار ٹی وی پر دیتے ہیں کہ نہیں تاکہ ہماری چیز بھی کہے. پیپسی والے دیکھیں آج بچہ ابھی سردیوں میں لوگ پیپسی پی رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اپنی چیز کو مشہور. اشاعت بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اس امت کے فضائل بھی زیادہ. تو اب اگر وہ ہم کام نہیں کریں گے ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اگر کوئی آپ اندازہ کریں پیپسی اور کوکا کولا کی جو فریج ہے اس کے اندر آپ دوسرے کمپنی کی بوتلیں رکھیں نا وہ لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہماری چیز رکھو. ہم نے جامع محمدی پہنا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا، اور چیزیں ہم دوسروں کی رکھیں اور توقع یہ کریں نبی ہماری شفاعت کریں گے، یہ مشکل کام ہے. ہاتھوں میں لیے شمع یقی آئیں گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے ہم ہی آئیں گے. یہ ساتھی بیرون کے سفر پر جا رہے ہیں، سماج سے محروم حضرات ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا. کتنے ہٹے کٹے تنو مند ویسے ٹور پر جا رہے ہیں، 2 مہینے 3 مہینوں کے سیر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن سیر کر کے آتے ہیں ہو سکتا اپنا ایمان خراب کر کے آئے لیکن کسی کا ایمان بنا کر نہیں آتے. اور ان کی غرض کیا ہے کہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کر کہ جس طرح ہمیں اللہ نے قبول کیا ہے اس طرح وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، انہیں اسلام کے اندر لائیں. 4 لاکھ کون خرچ کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہے اصل محنت جو نبی چھوڑ کر گئے. وہ کیا تھی؟ بلغوا انی ولو آیا. ہر مسلک کا عالم آپ کو یہی نبی کے آخری الفاظ بتائے گا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہے. تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے میری یہ بات. اب ہم یہاں پر ہیں، ہم حاضر ہیں. غائبین وہ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی وہ کیا ہیں؟ غائبین تک ہیں. وہ جاہل ہے، جہالت کے اندھیروں کے اندر ہے، روشنی تو ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں نا مغربی ممالک، بھائی مغرب میں سورج ڈوبتا ہے یا نکلتا ہے؟ وہاں تو اندھیرا ہے. انہیں روشنی کس نے فراہم کرنی ہے؟ ان کے ایجادات سے ہم روشنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اصل چیز ہے، جو اصل قیمتی چیز وہ ایمان ہے. آپ مختلف درسوں میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں تو دنیا جہان کی سہولیات ایک بندے کے پاس ہے، کلمہ نہیں ہے تو آپ بتائیں وہ کامیاب ہو کر جائے گا ناکام ہو کر؟ اور ایک بندہ بلوچستان کے دیہات میں رہتا ہے،
پینے کے لیے پانی نہیں، جانوروں والا پانی پیتا ہے، کلمے پر وہ زندگی گزارتا ہے، کلمے والا ہے، مرے گا تو کامیاب ہوگا ناکام ہوگا؟ پتہ چلا دنیا کی یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ عارضی ہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی لا الہ الا اللہ کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، اور یہی ایمان، اسی میں ایمان بنتا ہے، اور یہیں سے ایمان کی محنت شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ صحابہ کی ایمان کی محنت مار سے شروع ہوئی اور اشاعت پر جا کر ختم ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں بنی کہ نہیں؟ کم از کم پاکستان کا اندازہ لگائیں، مولانا غلام رسول روڑی اسٹیشن کے امام مسجد ہے۔ ہماری ٹرین تھوڑی لیٹ تھی، آخری بات کرتا ہوں، کارگزاری سن لے سمجھ لے، تو گیا تو عادت ہے بڑے علماء حضرات کے سامنے اپنا تعارف کرانا اور ان سے کچھ استفادہ کرنا۔ ایک دو شعر بھی میں نے ان سے بڑے قیمتی لیے۔ وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز، وہ ان کی وہ مخصوص جو پگڑی ہوتی ہے وہ شملے والی وہ پہنتے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا حضرت ہم سکھر گئے، محبوب گوٹ میں اب صحابہ کی قبروں کی زیارت کی ہم نے۔ انہوں نے کہا یہاں سکھر کے اندر جہاں ٹرین چلتی ہے اس جگہ پر یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے 72 صحابہ کی قبریں۔ کتنی؟ 72 صحابہ ریل کی پٹری کے نیچے آئیں۔ جو تاریخ ہوتی ہے نا، ہر علاقے کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، بزرگوں نے لکھی ہوتی ہے، سندھ کی جو تاریخ ہے انہیں معلوم تھی۔ کہا 72 صحابہ کی قبریں یہاں پر ہیں۔ آپ اندازہ کریں 72 صحابہ وہاں، 3 صحابہ وہاں، 40 صحابہ جو ہے پشاور کے اندر، 5 صحابہ پنجگور کے اندر، اور ساتھ ہی افغانستان ہے، یہاں تو کئی صحابہ ہیں نا، اس علاقے میں تو بہت زیادہ ہے، یہ روس کا جتنا ایریا ہے، اور مکران کے ساحل تک بلوچستان کا ایریا اور ایران تک، حضرت عمر کے زمانے میں یہ سارا ایران فتح ہوا۔ تو یہ کیوں آئے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ یہ ہماری طرح ڈنکی لگا کر پیسے کمانے نہیں آئے تھے، یہ ایمان بنانے آئے تھے، ایمان بتانے آئے تھے، ایمان پہنچانے آئے تھے۔ دین تشیدہ الجماجم والدم تتہدم الدنیا ولا یتہدم۔ صحابہ کرام نے اپنی کھوپڑیوں کی اینٹوں کے ساتھ اور خون کے گارے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے محل کی بنیادیں تعمیر کی۔ دنیا ختم ہو جائے گی، صحابہ کی تعمیر کردہ دین کی بنیاد ختم نہیں ہوگی۔ یہ شعر حضرت نے مجھے دیا تھا، آج تک یاد ہے۔ تو کس طرح وہ دین کی بنیاد بنے؟ آج وہی بنیادیں ہیں نا۔ ہم جب بھی مثال ذکر کرتے ہیں قربانی کی، کن کو پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو اس امت کے لیے۔ نوح علیہ السلام کا مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں اگر چراغ بجھانے کی بات آئے، مار کھانے کی بات آئے، سب کچھ لٹانے کی بات آئے، کٹنے کی بات آئے، عورت ہو کر 4 بیٹوں کو جو درس دیتی ہے مرنے کی، یہ سارے صحابہ کی مثالیں۔ قیامت تک کوئی بھی نبی صحابہ جیسی مثال اپنی امتیوں میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو ان کو یہ مقام ملا تو کیوں ملا؟ دنیا کے اندر اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جانوں کا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، اور جو دین کی خاطر محنت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی بات سننے کی، ان کے ہم نوا بننے کی، اور اس محنت کو قبول کر کے خود کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنے کی، اپنے عزیز و اقارب کو اس پر لانے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اندھیرے سے روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ آج ایک ہے تو کل دوسرا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب ہم اس محنت میں جڑیں گے تو اللہ ہماری نسلوں سے کام لے گا۔ تازہ مثال میں نے جمعے میں بھی بتایا ہے، جہاں سے دین چلا تھا آج وہاں دین نہیں ہے۔ کہاں سے چلا جی دین؟ سعودی عرب سے۔ آج وہ دین پر قائم نہیں ہے، آج وہاں شراب خانے، وہ جگہ، اب پھر وہ دوسرے ایک رنگ آ جائے گا کہ وہ جگہ جہاں 24,000 مرتبہ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر اترے، وہ جگہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، جہاں آپ کا روضہ مبارک، جہاں آپ نے طواف کیا، جس کعبے کا غلاف کعبہ پکڑ کر میرے نبی نے حضرت عمر جیسے انسان کو مانگا، جہاں حضرت ابو بکر صدیق جیسے انسان جن کے صداقت کے ڈنکے جو ہیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ ساری ہستیاں وہاں پر، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کی محنت نہیں کی۔
جو دین کی محنت کرتے تھے انہیں کیا کرتے تھے؟ بند کر دیتے تھے، منع کرتے تھے، روک دیتے تھے، پابندی لگاتے تھے، تو ان کے دیکھیں نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، خدا کی قسم اللہ میرے اور آپ کا محتاج نہیں، پاکستان والوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کی رحمت کے، کرم کے، فضل کے، احسان کے محتاج ہیں۔ اگر میں آپ نہیں کریں گے ہماری نسل یہودی اور عیسائی بن جائے گی، ہندو اور سکھ بن جائیں گے۔ محنت کرنی پڑے گی، جیسے ذمہ دار محنت نہ کرے چاول گھر میں نہیں آتے۔ میں نے آپ کو کہا نا، آپ ذمہ دار ہو کر بھی تاجر کہلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ذمہ دارہ چھوڑ دیا، ذمہ دارہ چھوڑ دیا۔ آپ کے والد ذمہ دار تھے، آپ کے دادے پردادے ذمہ دار تھے، بڑے بڑے مربوں کے مالک تھے، لیکن آپ کو ذمہ دار کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ محنت آپ نے چھوڑ دی۔ آپ کبھی کھیت میں نظر نہیں آئے، جب دیکھو آپ دکان میں نظر آتے، لوگ آپ کو تاجر کہتے۔ تو ہمیں بھی مسلمان لوگ تب کہیں گے جب مسلمانیت یہاں 5 فٹ جسم کے اوپر نظر آئے گا، چہرے پر سنت رسول، جسم، لباس، اور اذان کے وقت مسجد میں آئیں گے، پتہ چلے گا یہ مسلمانوں کی بستی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔